اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کل بھی ہم نے سورہ نساء کی 2 آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا اگر تم ڈرو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو اتفاق کر لو ایک ہی بیوی پر اور لونڈیوں پر جس کی تم مالک ہو۔ یہ بات زیادہ قریب ہے اس کے کہ ایک طرف نہ جھک پڑو۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طَبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ہنیئا مریئا، اور دے ڈالو عورتوں کو مہر ان کی خوشی سے، پھر اگر وہ تمہارے لیے اس میں سے کچھ چھوڑ دیں اپنی خوشی سے تو اس کو کھاؤ یا جیسے دل چاہے خرچ کرو۔ اس آیت میں رب العزت بتا رہے ہیں عورتوں کو مہر ان کی خوش دلی کے ساتھ دے دو، یعنی کہ اپنی خوش دلی کے ساتھ مہر ان کا جو بھی مقرر تم نے کیا تھا وہ دے دو، اس میں کوئی کنجوسی، بخل اور ناانصافی نہ کرو، اور اس کو تاوان سمجھ کر بھی نہیں دینا بلکہ خوش دلی کے ساتھ دینا۔ اگر وہ خود اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے، رضامندی سے کوئی چیز تمہیں اس میں سے دینا چاہے جو تم نے اس کو مہر میں دیا تھا وہ تم نے ادا کر دیا، اب وہ اپنی مرضی سے اس میں سے کوئی چیز تمہیں ہدیتاً دینا چاہے، تحفتاً دینا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، تو تم اسے استعمال میں لاؤ، کھاؤ، جس طرح چاہے ویسے استعمال کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں، لیکن یہ کہ وہ اپنی مرضی سے تمہیں دے، زبردستی نہیں لیا جائے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور تم مت پکڑا دو بے عقلوں کو اپنے وہ مال جن کو بنایا ہے اللہ نے تمہارا گزر، ان کا سبب، اور اس میں سے ان کو کھلاتے رہو اور ان کو پہناتے رہو اور کہو ان سے معقول بات۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ معاشرتی سطح پر روک تھام ہونی چاہیے، ایسی نہ ہو کہ یہ میرا مال ہے، اس میں جس طرح چاہوں میں خرچ کروں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کسی کا باپ ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بہت مالدار تھا، رئیس زیادہ تھا، بہت کچھ چھوڑ کر گیا ہے، اور اس کا بیٹا ہے جو بہت چھوٹا ہے، وہ بچہ ہے، ناسمجھ بھی کہہ سکتے ہیں یا آوارہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ اس قسم کا ہے، تو وہ بے باک طریقے سے مال اڑا دے گا۔ تو اس لیے اس آیت کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ معاشرتی سطح پر روک تھام ہونی چاہیے، چاہے انفرادی ملکیت ہے، یعنی کہ چاہے وہ اس کی اپنی ملکیت ہے، لیکن پھر بھی اس معاشرے میں مشترکہ بہوت ہونی چاہیے۔ نہ سمجھے وہ بیوقوف اپنے مال کو جن کو اللہ تعالیٰ نے دیے تمہارے لیے دنیا گزر کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہاں، انہیں رزق دیتے رہو، اس میں سے کھلاتے رہو، پلاتے رہو اور ان کی ضروریات زندگی بھی پوری کرتے رہو، اور ہاں البتہ ان سے کرتے رہو بات اچھے انداز میں، معقول انداز میں، کیونکہ برٹش انڈیا میں بھی ایسے لوگوں کے لیے کورٹ نے قانون رکھا ہوا تھا کہ ان کی ملکیت کو اپنے ذمے لے لیا کرتی تھی، کیونکہ کوئی جاگیردار ہے، اس کا والد فوت ہو گیا، اس کا بیٹا آوارہ ہے، تو حکومت اس کا چارج لے لیا کرتی تھی اور اس کو وظیفہ مقرر کر دیا کرتی تھی کہ اب اس میں سے خرچ کرو، تاکہ باقی جو اس کا مال ہے، جو چیزیں ہیں، وہ محفوظ رہ سکے، آئندہ اس کی نسل کے لیے کام آ سکے۔ تو یہ سورہ نساء ہے جس کا بھی ہم نے ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔